ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات اللہ ارباب اعزا عشر محرم الحرام 1447 ہجری آج دوسری مجلس موضوع تھا قرآن کی آیت مجیدہ کی روشنی میں شان ولایت اور پیغام ولایت صلوات پڑھ دے محمد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ وہ اللہ نے ایمان والوں کی نجات کی ضمانت دو چیزوں میں دی ہے، ایک کا نام ہے تقوی الہی اور دوسرے کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ تو اگر کوئی یہ کہے ہم تقوی الہی کی منازل طے کر کے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں تو خدا نے فرما دیا تقوی الہی کے ساتھ جب تک وسیلہ وہ نہ ہو جو اللہ تک پہنچانے کی اہلیت رکھتا ہے تم تقوی کی صحیح منازل بھی طے نہیں کر سکتے۔ ہر شخص اپنے طور پہ کہتا رہے، مثال کے طور پہ میں نمازی بن جاؤں، میں روزے دار بن جاؤں، میں حاجی بن جاؤں، میں زکوٰۃ دوں، میں مال ادا کروں، صدقات و خیرات بانٹوں، میں سارے نیک کام کروں، لیکن ان کاموں کو انجام دینے میں منشا اور مرضی میرے دل کی ہو، خدا بھی کہتا ہے یہ تیرے اعمال تیری مرضی کے ہیں، جب تک میری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ اعمال تجھے میرے قریب نہیں کر سکتے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں جائزہ لیں تفاسیر قرآن شیعہ سنی بھری پڑی ہیں، مشرکین مکہ بھی نماز پڑھتے تھے،
مشرکین مکہ بھی روزہ رکھتے تھے، مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی زکوٰۃ صدقہ دیتے تھے۔ تفسیر نمونہ دیکھیں تفصیل سے، سورہ بقرہ میں کتنی آیات کی تفسیر میں علماء مفسر نے تاریخی عنوان سے روایات کو نقل کیا۔ لہذا مشرک ہو کے بھی نمازی تھے، مشرک ہو کے بھی روزے دار تھے، مشرک ہو کے بھی حاجی تھے، مشرک ہو کے بھی وہ جو قربانی کرتے تھے وہ قربانی بھی کرتے تھے، وہ صدقہ بھی دیتے تھے، وہ خیراتیں بھی کرتے تھے تو مشرک، لیکن کرتے تھے سارے اپنی مرضی سے، اس لیے ان کا کوئی عمل قابل قبول نہ ٹھہرا۔ تو اب اللہ نے ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے معیار قرار دیا ہے، اور اس معیار کا نام ہے یا قرآن یا پھر وارث قرآن۔ اب ہم میں سے بھی اگر کوئی شخص یہ کہہ دے میں نماز پڑھوں لیکن اپنی مرضی سے، روزہ رکھوں اپنی مرضی سے، حج کرے احکام اپنی مرضی سے، زکوٰۃ دے اپنی مرضی سے، خمس ادا کرے اپنی مرضی سے، بے شک یہ سارے نیک کام کر رہے ہیں، لیکن جب تک اپنی مرضی سے کریں گے خدا کی بارگاہ میں یہ اعمال قابل قبول نہ ہوں گے۔ اچھا آپ دنیا میں ایک نگاہ کریں، کتنے مسلمان فرقے ہیں، ہر ایک کوئی عمل انجام دیتا ہے اللہ کی خوشنودی کے، ایسے کہ ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ برادران اہل سنت میں آ جائیں تو ان میں بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جاتی ہے، اگرچہ امام مالک کے نزدیک ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا جائز ہے برادران اہل سنت میں، لیکن برادران اہل سنت میں بھی جو نماز پڑھی جاتی ہے یا وہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھا جاتا ہے یا ناف کے اوپر رکھا جاتا ہے یا پھر اس سے اوپر یا پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے، یعنی ان میں بھی 4 طریقے ہیں ہاتھ باندھنے کے۔ اگر حج کے طریقے میں دیکھیں مسلمانوں کے احکام جدا نظر آتے ہیں، ہم شیعہ خیر البریہ حج کرتے ہیں تو ہمارے ارکان ان سے تھوڑے جدا ہیں۔ ان میں ایک جو مین فرق ہے، ہم طواف النساء اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں، اگر کوئی عمرہ کرے یا حج کرے طواف النساء نہ کرے اس کے لیے اس کا حلال رشتہ اس وقت تک حرام رہتا ہے جب تک وہ طواف النساء نہ کرے جسے شریعت محمدی نے واجب قرار دیا ہے۔ روزے سارے مسلمان رکھتے ہیں، مسلمان بھی رکھتے ہیں، شیعہ خیر البریہ بھی رکھتے ہیں، ہم قرآن کی واضح آیت پہ عمل کرتے ہیں، اتم الصیام الی اللیل، روزہ تمام کرو رات تک۔ رات کہتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد سرخی بھی غائب ہو جائے، آغاز رات ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا اتم الصیام الی المغرب، سورج کے غروب ہونے تک۔ برادران اسلامی سورج کی ٹکیا کے غائب ہونے پہ روزہ افطار کرتے ہیں، ہم قرآن کی آیت کے مطابق رات کے ہونے کے آغاز میں ہم روزہ افطار کرتے ہیں۔ اب نماز ہم بھی پڑھتے ہیں دوسرے مسلمان بھی پڑھتے ہیں، حج ہم بھی کرتے ہیں دوسرے مسلمان بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں دوسرے مسلمان بھی دیتے ہیں، صدقات ہم بھی دیتے ہیں دوسرے مسلمان بھی دیتے ہیں، نکاح ہمارے ہاں بھی ہے دوسرے مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، قرآن ہمارے ہاں بھی پڑھا جاتا ہے دوسرے مسلمانوں کے ہاں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ہر عمل خیر تو ہاں سب کے ہاں ہے، اذانیں ادھر بھی ہوتی ہیں اذانیں ادھر بھی ہوتی ہیں۔ اب سب کا یہی دعویٰ ہے ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اعمال انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے،
کس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کس کی زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ بھئی سارے تو اعمال کر رہے ہیں، ہمیں اس مشکل کے حل کے لیے جانا پڑے گا نبی کے دروازے پہ۔ یا رسول اللہ آپ نے قرآن دیا اور قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ جب ہم مسلمانوں کے پاس آئے، مسلمانوں نے کہا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ نماز ہے، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ روزہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ زکوٰۃ ہے، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ حج ہے، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاوت قرآن ہے۔ بے شک یہ سارے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں؟ امت کے تو اعمال کے انجام دینے کے طریقے مختلف ہیں، آپ بتا دیں اللہ تک پہنچنے کا کس کا عمل وسیلہ ہے؟ اب روایت ہے رسول اللہ خزانہ رسالت سے امت کی ہدایت فرماتے ہیں، روایت کو نقل کیا ہے زوجہ رسول بی بی عائشہ نے، کہتی ہیں ایک مرتبہ جب رسول اللہ کی میرے گھر باری تھی، آدھی رات کا وقت ہوا، میں نے دیکھا بستر رسول خالی ہے، ایک مرتبہ پریشان ہو گئی، یہ رسول اللہ گئے کہاں؟ میں پریشان ہو کر اٹھی، ہر بیوی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، ہر زوجہ رسول نے جواب دیا، جو نبی امت کو انصاف سکھانے آیا ہے وہ تیرے ساتھ کیسے نا انصافی کرے؟ تجھے چھوڑ کر ہمارے دروازے پہ کیسے آ سکتا ہے؟ بی بی عائشہ کہتی ہیں زوجات نبی کے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد نبی نہ ملے، میں مسجد النبوی کی طرف گئی، دیکھا مسجد النبوی کا ہر کونا وجود رسالت سے خالی ہے، میری پریشانیاں اور بڑی، نبی نہ کسی بیوی کے گھر میں ہیں، نہ وہ میرے گھر میں ہیں، میرے حجرے میں ہیں، اور نہ ہی وہ مسجد میں ہیں، نبی گئے تو گئے کہاں؟ کہتی ہیں ایک مرتبہ یہی پریشانی لے کے آ رہی تھی، جب میرے دل میں خیال آیا کبھی کبھار اللہ کے رسول گھر کی چھت پہ چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو رسول گھر کی چھت پہ عبادت خدا کر رہے ہوں۔ اور میں نے سیڑھی رکھ کر یا چھت پہ دیکھا مصلی عبادت بچھا ہے، رسول اللہ عبادت خدا کر رہے ہیں، ربی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں سید رسول کے پیچھے میں بیٹھی، یا رسول اللہ مصلی عبادت پہ ہاتھوں کو بلند کر کے فرما رہے ہیں اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب، بار الہا تجھے علی کی عزت کا واسطہ میری امت کے گناہگاروں کے گناہ بخش دے۔ کہتی ہیں میں نے جب یہ سنا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے نبی کو چھوڑا، پیچھے سے نبی کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ یوجدو سوا علی ابن ابی طالب حتی تسأل اللہ بحق، یا رسول اللہ اتنی بڑی کائنات ہے، انبیاء آئے، اوصیاء آئے، آپ کے یار ہیں، آپ کے مددگار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، یا رسول اللہ کوئی اس لائق نظر نہ آیا اس کے حق کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ نبی خاموش رہتے ہیں، فریضہ رسالت نامکمل رہتا ہے، فرماتے یا زوجتی انی نظرت من الاولین والآخرین فما وجدت احب الی اللہ سوا علی ابن ابی طالب۔ اور میری زوجہ سن، میں مصطفیٰ نے نگاہ نبوت سے آدم سے لے کر قیامت تک دیکھا، پوری کائنات میں محبوب کبریا علی کے علاوہ کوئی نہ ملا۔ یا علی صلی علی محمد۔ اور میری زوجہ میں نبی نے نگاہ رسالت سے دیکھا، مجھے اس بھری کائنات میں
کوئی بھی محبوب کبریا علی کے علاوہ نظر نہ آیا۔ اب نبی نے دعا مانگی، کس سے مانگی؟ خدا سے مانگی۔ مانگنے والا سید الانبیاء ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ خدا ہے، اور جس کے واسطے سے مانگ رہا ہے وہ علی مرتضیٰ ہے۔ ذرا خود اندازہ کریں، یعنی مصطفیٰ خدا سے مانگے تو علی کے واسطے سے، گویا نبی بتا رہے ہیں اور اپنی زوجہ کی زبانی پیغام پہنچا رہے ہیں، اور دنیا والوں خبردار، علی کی برابری نہ کرنا۔ علی وہ ذات ہیں، مصطفیٰ جب خدا سے مانگتا ہے تو علی کے واسطے سے مانگتا ہے۔ اب سوال ہے، رسول اللہ گھر کی چھت پہ اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ کی تعلیمات میں سے ہیں، رسول اللہ کی بھی روایت ہے کہ بلا نجفی صاحب خدا ان کا سایہ قائم رکھے، تصدیق کریں گے، سید الرسل کی روایت بھی موجود ہے، اور یہی روایت مولا علی سے بھی منقول ہے۔ دونوں نے یقیناً علی مولا نبی کے علم کے وارث ہیں، علی بھی وہی بات کریں گے جو نبی بات کریں گے، لہذا روایت دونوں ہستیوں سے جو میں نے خود پڑھی ہے، نجف اشر میں مطالعہ کیا تھا، دونوں ہستیوں سے نبی بھی فرماتے ہیں، علی بھی فرماتے ہیں، جو شخص نماز پڑھے بغیر عذر شرعی کے گھر میں مسجد کو چھوڑ دے، نبی اور علی مولا فرماتے ہیں ہم پسند کرتے ہیں اس کے گھر کو آگ لگا دیں۔ کیا کرے؟ بغیر عذر شرعی کے جو مسجد کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھے۔ یا رسول اللہ، آپ تو امت کو درس دے رہے ہیں نماز گھر میں پڑھو، مسجد میں پڑھو، تو آپ گھر میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ ہمیں درس دے رہے ہیں، آپ کے علم کا وارث علی درس دے رہا ہے، نماز مسجد میں پڑھو، گھر میں نہ پڑھو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی میسیج ہے جو نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ نبی کی نگاہ میں ان کا گھر کس لائق ہوگا؟ جو نماز پڑھی مسجد چھوڑ کے گھر میں، ان کا گھر جلانے کے قابل ہے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، میرا موضوع نماز نہیں، ضمناً بات آ گئی۔ یا رسول اللہ، آپ تو امت کو درس دے رہے ہیں نماز مسجد میں پڑھو، گھر میں نہ پڑھو، پھر تو جب فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور میرے نبی کی شان تو وہ ہے، آپ ہر جمعہ کو سورہ جمعہ میں سنتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ میرے نبی کی شان یہ ہے، اللہ نے نفوس کے تزکیے کا معلم بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جو معلم حکمت نبی بن کر آئے، وہ جو گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے؟ بھئی اس میں کیا حکمت ہے؟ شریعت نے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں جب غور کیا تو جواب ملا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ کہا کہ اس لیے واجب نماز مسجد میں ادا کرو، نافلہ نمازیں مستحب ہیں گھر میں ادا کرو۔ بھئی کیوں کریں؟ تاکہ گھر میں، اس کے بہت سارے ریزن ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو گھر کے بچے ہیں، جو گھر کے افراد ہیں، وہ سجدے کو دیکھ کر سجدہ سیکھیں، رکوع کو دیکھ کے رکوع سیکھیں، نماز کو دیکھ کے نماز، کیونکہ اسلام کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لے جاؤ، ان کا مسجد میں لے جانا مکروہ ہے، لیکن وہ جب بچپن ہے، جب تک مسجد میں نہ جائیں، وہ باپ کی نمازوں اور سجدوں، مردوں کی نمازوں کو دیکھ کر
وہ خدا کی عبادت کا سلیقہ اور ان کے دلوں میں محبت اترتی رہے۔ یا رسول اللہ، جس گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے۔ زوجہ رسول بی بی عائشہ کا گھر ہے۔ یا رسول اللہ، وہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے کہ آپ یقیناً نماز پڑھ رہے ہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ یا رسول اللہ، مسجد میں نماز پڑھ لیجئے، ہو سکتا ہے بارگاہ رسالت سے جواب ملے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یا رسول اللہ، جس گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر تو کوئی بچہ نہیں ہے، تو پھر آپ مسجد کو فوقیت دیں، آپ مسجد کو ترجیح دیں۔ عجب نہیں بارگاہ رسالت سے جواب ملے کہ اگرچہ بچہ نہیں ہے لیکن میں نے زوجہ کے وسیلے سے، زوجہ کے ذریعے سے جس پر میری امت کی اکثریت اعتماد کرے گی اس تک علی کی حقانیت کو پہنچانا ہے۔ اور دنیا والوں، مصطفیٰ خدا سے جب مانگتا ہے تو مرتضیٰ کا واسطہ دے کے مانگتا ہے۔ اب لہذا نبی نے خدا کی بارگاہ میں وسیلہ کس کو بنایا؟ مولا علی علیہ السلام کو۔ اور نبی نے عمل سے اس آیت پہ عمل کر کے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا واجعلوا، وسیلہ بناؤ، کہا وابتغوا، وسیلے کے ذریعے پہنچو، وسیلہ بن چکا ہے، اس وسیلے کو تلاش کر کے پہنچنا ہے۔ اب وسیلہ کون بتائے گا؟ ایک مرتبہ وسیلہ ہم اپنی مرضی سے بتائیں، ایک مرتبہ وسیلہ نبی بتائیں۔ جب نبی نے ایک وسیلے کا تعارف کرا دیا، وہ ہے علی ابن ابی طالب، گویا رسول نے امت کی اس مشکل کو حل کر دیا۔ جب میں مصطفیٰ علی کے واسطہ دے کر خدا سے دعا کر رہا ہوں، دنیا والوں یاد رکھو، میرے بعد جب تم علی کے دروازے پہ آ جاؤ، علی جو نماز دے وہ نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، علی جو حج دے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، علی جو زکوٰۃ دے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ میرے بعد پریشان نہ ہونا، علی کے دروازے پہ آ جانا، علی کی ولا میں علی کے پیچھے عمل کرتے جانا، خدا کے قریب ہوتے جانا۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہذا اللہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ محمد و آل محمد ہے۔ اس لیے احادیث میں ان حبنا اہل البیت اساس الدین، ہم آل محمد کی محبت دین کی بنیاد ہے۔ یہ صرف مذہب شیعہ میں نہیں، اہل بیت کی محبت اور ولا واجب، بلکہ علماء اہل سنت بھی اہل بیت کی ولا اور محبت کو واجب سمجھتے ہیں۔ اس لیے تو امام شافعی نے اپنے اشعار میں کیا خوب کہا ہے، یا آل محمد، اے آل محمد، آپ کے فضل اور شان کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا ہے، اور آپ کی یہ شان اور آپ کی محبت کا فرض ہونا اتنی عظمت کا مالک ہے، اتنی عظمت اور شان رکھتا ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے آل محمد، آپ وہ عظمت و شان کے مالک ہیں جن کی ولا اور محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا، اور اگر نبی کے اصحاب نماز پڑھیں، آپ پر درود نہ پڑھیں تو ان کی نماز بھی باطل ہے۔ یہ امام شافعی کا عقیدہ ہے۔ اے آل محمد، آپ وہ ہیں
من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خدا اس نماز کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی نبی کے اصحاب بھی، ان کی بھی نمازیں قبول ہوتی ہیں تو نبی کی آل پہ درود کے صدقے میں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا آل محمد کی ذات درود کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اتنا عظیم عمل۔ آگیا ذکر تو ضمن تبرکاً ایک روایت ذکر کرتا چلو۔ روایت ہے، علماء نے نقل کیا ہے، مل کی صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد۔ صاحب خزینۃ الجواہر نے روایت کو نقل کیا، ایک دن اللہ کے رسول ایک باغ میں تشریف فرما ہے۔ باغ میں جب بیٹھے ہیں تو اس باغ میں مولا علی بھی ساتھ ہے، اور علی مولا نے دیکھا ایک شہد کی مکھی ہے جو نبی کا طواف کر رہی ہے، آپ کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ شہد کی مکھی کیوں بار بار آپ کا طواف کر رہی ہے، آپ کے سر کا چکر لگا رہی ہے؟ فرماتے ہیں یا علی، آج یہ شہد کی مکھی میزبان بن کے مجھے اور تجھے دعوت دے۔ کہتی ہے یا رسول اللہ، شہد کا چھتا تیار ہے، ہم غریبوں کی دعوت قبول کیجیے، جاؤ علی ان کی شہد کا چھتا لے آؤ۔ روایت کہتی ہے نبی نے علی کو بھیجا، علی مولا چلے، اور شہد کی مکھی بھی بڑے فخر اور ناز سے چوڑا ہو کے چل رہی۔ وہ کیوں ناز نہ کرے جب میرے اور آپ کے دروازے پہ دنیا والے، کوئی MNA آ جائے، کوئی دنیا والا آ جائے، کوئی چودھری آ جائے تو لوگ فخر کرتے ہیں۔ اس کے دروازے پہ وہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا امام جا رہا، سید الاوصیاء جا رہا۔ آپ نے شہد کا چھتا اتارا، نبی کی خدمت میں امانت سے لے کر آ گئے۔ جب نبی کی خدمت میں لائے، نبی نے اور علی مولا نے مل کے تناول فرمایا۔ جب کھا چکے، سید رسول شہد کی مکھی خدمت پہ حاضر ہے۔ فرماتے ہیں شہد کی مکھی، یہ تو مختلف پھولوں سے رس چنتی ہے، مختلف باغات میں جاتی ہے، اور کچھ پھولوں کا رس میٹھا ہوتا ہے، کچھ کا پھیکا ہوتا ہے، کچھ کا ترش ہوتا ہے، لیکن تیرے جو شہد ہے اس میں بڑا مٹھاس ہے، اس میں بڑی پاکیزگی ہے، اس میں بڑی طہارت ہے۔ کہتی ہے یا نبی اللہ، اس میں میرا کمال نہیں ہے، جب یہ میں مختلف پھولوں سے، باغوں سے رس چنتی ہوں اور ہم اپنے چھتے تک، گھر تک جاتے ہیں، آپ اور آپ کی آل پر 3 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے پھیکے رس کو میٹھا بنا دیتا ہے، اللہ بے لذت کو لذت دار بنا دیتا ہے، اللہ خراب کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ میں قربان جاؤں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، شہد کی مکھی افضل ہے یا ہم انسان؟ جی انسان؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تمام مخلوقات، یعنی تمام مخلوقات میں سے جو اشرف المخلوقات ہے وہ کون ہے؟ انسان، اولاد آدم ہے، اور افضل مخلوقات میں سب سے افضل الکائنات ہے محمد وآل محمد۔ لہذا اب شہد کی مکھی اگر آل محمد پہ درود پڑے تو اس میں رس کی تلخی مٹھاس میں بدلے، گندگی پاکیزگی میں بدلے، پھکاٹ مٹھاس میں بدلے۔ اگر ہم نور ولایت محمد وآل محمد رکھیں، ہم اپنے زندگی میں درود کو شامل کریں، نہ جانے زندگی کی کتنی تلخیاں درود کی برکت سے مٹھاس میں بدل جائیں، نہ جانے کردار کی کتنی گندگیاں درود کی برکت سے پاکیزگی میں بدل جائیں، نہ جانے زندگی کی کتنی پریشانیاں درود کی برکت سے خیرات میں بدل جائیں۔ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ ذکر محمد وآل محمد، درود شریف اتنا عظیم عمل ہے
درود شریف مختصر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا کا اگر آپ اس کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں جو احادیث میں وارد ہے، 40 دن کے اندر اندر آپ اپنی زندگی میں خیر اور برکت، رزق کی فراوانی اور برکت دیکھیں. ہمارے ایک بہت بڑے عالم باعمل سید العلماء استاد العلماء علامہ سید یار شاہ محمد یار شاہ علی اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ، ان سے جب کسی مومن نے پوچھا قبلہ بہت حالات تنگ ہیں، پریشان ہوں، مصیبتوں میں گرفتار ہوں، فراوانی رزق کا کوئی عمل بتائیں. انہوں نے کہا میں جو عمل کرتا ہوں تو میں وہی بتاتا ہوں. کیا قبلہ؟ کہا 10 تسبیح روزانہ پڑھو، یعنی 1000 مرتبہ پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صحیح تلفظ میں پڑھو، جلدی جلدی نہ پڑھو، ایسے آرام سے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سارا دن پڑھ سکتے جب وقت ملے. 10 تسبیح پڑھو. کہتے ہیں میں یہ اس کی پابندی کی ہے، جب میں دیکھتا ہوں نا اس پابندی سے میرے گھر میں رزق کی فراوانی اور برکت آتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یار شاہ کی نیت خراب ہو جائے گی، میں کچھ دنوں کے لیے وہ ذکر درود چھوڑ دیتا ہوں جو اس کی برکت سے میرے گھر میں فراوانی رزق ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں وہ رزق کم ہو، کہیں یار شاہ کی نیت خراب نہ ہو. اللہ یعنی درود کی برکت سے اتنی فراوانی ہے، رزق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کثرت دولت سے میرا ایمان خراب نہ ہو جائے. اتنی تو اس کی برکت ہے درود کی. ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں درود پڑھتے رہیں نماز نہ پڑھیں. یہ بھی درود تو پڑھیں نماز نہ پڑھیں، نماز بھی ضروری ہے. آئے ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ بہت تنگ دست ہوں، پریشان حال ہوں، مصیبت میں گرفتار ہوں. میں نے 1 سال کی گندم جمع کی ہے، 6 مہینے پوری نہیں ہوتی. آج لوگ ہوتے ہیں نا پریشان ہوتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں کہ بلا پریشان ہیں، گھر میں لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، فراوانی رزق نہیں ہے. یہی پریشانی مومن لے کر نبی کی خدمت میں. یا رسول اللہ پریشان ہوں. فرمایا نماز پڑھتا ہے؟ جی یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں. تیری بیوی اور بچے نماز پڑھتے ہیں؟ جی یا رسول اللہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. تیرے ہمسائے نماز پڑھتے ہیں؟ جی یا رسول اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہمسائے نماز نہ پڑھیں تو ان کی نحوست بھی ہمارے رزق پہ اثر کرتی ہے. یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی اور بچے بھی پڑھتے ہیں، میرے ہمسائے بھی پڑھتے ہیں. جب یہ سن لیا نا روایت کے جملے ہیں، نبی نے دایاں ہاتھ رکھا پیشانی پہ، پریشان ہو کے سر جھکائے بیٹھے ہیں، سوچ رہے یہ بھی نمازی، اس کی اولاد اور بیوی بھی نمازی، اس کے ہمسائے بھی نمازی، پھر اس کے گھر میں نحوست اور بدبختی کہاں سے آئی؟ جبرائیل امین نازل ہوئے. یا رسول اللہ خلاق کے دو عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے پریشان نہ ہوں، اس کے گھر کی چھت پہ ایک پرندہ بے نمازی کا دانت لے کر آیا ہے. اس کے گھر کی چھت پہ بے نمازی کا ایک ٹوٹا ہوا دانت پڑا ہے. اس کی نحوست کا اثر ہے، جب تک وہ چھت میں رہے گا اس کے گھر میں بدبختی اور نحوست رہے گی. نبی نے فرمایا جاؤ چھت پہ تلاش کرو. چھت پہ اس ٹوٹے ہوئے دانت کو تلاش کیا گیا. کہا کہ اس کو ایسی جگہ پھینکو جہاں پر کوئی اور آبادی نہ ہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان تک یہ نحوست اثر کر جائے. تو لہذا گھر میں کیا تھا؟ بے نمازی کا دانت تھا. اور جس گھر میں رہتے ہی سارے بے نمازی، کمانے والا بھی بے نمازی، بیوی بھی بے نمازی، اولاد بھی بے نمازی، پریشان ہے. مولانا دعا کریں، مجلس امام حسین کے بعد روزی کے دروازے بند ہیں. نبی کے پاس یہ بھی کوئی ورد اور دعا لینے آیا تھا. نبی نے پوچھا پہلے یہ بتا ورد کام نہ آئے گا، دعا کام نہ آئے گی جب تک تیری زندگی میں نماز نہ ہوگی. پہلے نماز کی پابندی. صلوات پڑھتے محمد.
پہلے نماز اللہ پہلے نماز کی پابندی ہے، نماز کی پابندی کرو، پھر رزق کی دعا کرو، دیکھو خدا برکت عطا کرے. لہذا اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے جوانوں کی تربیت کرے نماز کے لیے، نماز کی معافی نہیں. لہذا روایت میں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد جا رہے ہیں دریا کے کنارے، یا دریائی مخلوق مچھلیوں نے، کچھ مخلوقات نے سر باہر نکالی. یا نبی اللہ، سلام کے بعد عرض کی، یا نبی اللہ خدا سے ہماری سفارش کریں، 40واں روز ہے، ہمیں جو رزق مل رہا ہے وہ ناکافی ہوتا ہے، اس میں برکت ختم ہو چکا ہے. نبی یہ خدا نے دعا کی، بار الہ یہ تیری کمزور مخلوق ہے، یہ شکوہ کر رہی ہے، جو رزق ملتا ہے وہ ناکافی ہوتا ہے، بار الہ تو اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، اپنی رحمت نازل فرما. یا خدا کی طرف سے وحی ہے، اے سلیمان اس دریا کے کنارے سے ایک بے نمازی گزرا ہے جس کا سائے کی نحوست اس پر پڑی ہے اور اس کا اثر ان پہ ہوا، یہ 40 دن رزق کی برکت سے محروم رہے. آج آخری دن ہے. اللہ اکبر. یعنی بے نمازی کا سایہ بھی نحوست بن گیا. ذرا خود اندازہ کریں. آج ہوتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جی ہمارے باغات میں پھل نہیں ہے، ہماری فصلوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں رحمت نہیں ہے، ہمارے بچوں کی زندگی میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں بیماریاں رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں تنگ دستی رہتی ہے، ہم لوگ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ہمارے لیے روزی کے دروازے بند ہو چکے ہیں. ان احادیث آل محمد نے ہمیں یہی بتایا کہ نماز جیسے فریضے کو پابندی کے ساتھ ادا کرو. اگر نماز چھوڑو گے تو پھر رزق کی اور زندگی کی ساری برکتوں سے محروم ہو بیٹھو. لہذا نماز کو معمولی نہ سمجھی. اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آپ فرماتے ہیں جو شخص نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں کافر ہے. نماز کا چھوڑنے ہم نماز کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں. نماز کو معمولی نہ سمجھیں، نماز کی بڑی اہمیت ہے. علماء مفسرین نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ ہے، ایک خاتون مدینے کی گلیوں میں رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، کہتی مجھے رسول اللہ تک پہنچاؤ. رسول اللہ تک جب پہنچایا، نبی کی اصحاب بھی موجود ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اب میری کیا ہوگا میرے ساتھ؟ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہتی یا رسول اللہ میں نے اپنے شوہر کے حق میں خیانت کی ہے، پھر میرے شکم میں حرام کا بچہ پلا، جب وہ پیدا ہوا تو میں نے اس کا قتل کر کے پھر میں نے اس کی میت کو سرکے میں ڈال دیا. پھر اس سرکے کو جو میت میں یعنی جو سرکے میں ڈالا میت کو تو سرکہ کیا ہو گیا؟ نجس ہو گئے، ناپاک ہو گئے. پھر میں نے اس نجس اور ناپاک سرکے کو بازار میں بیچ دیا. یا رسول اللہ اب میرا کیا ہو؟ فرماتے ہیں تو نے اتنے بڑے جرائم کیے ہیں، پہلی تیری جو سزا ہے تو نے شوہردار ہو کر جو تو نے مرد کے حق میں خیانت کی ہے، تیری پہلی سزا سنسار ہے. زمین میں گڑھا کھود کے تجھے دفن کر کے پتھراؤں کے ساتھ تجھے مارا جائے، اور تو نے قتل کیا ہے، اس کی سزا جہنم میں. من قتل مومنا فجزاؤہ جہنم، تیرے آخرت میں تیرا ٹھکانہ جہنم میں. اور جو تو نے سرکہ بیچا ہے یہ تو نے گناہ کبیرہ کیا، یہ بھی تو نے حرام کیا.
اب رسول اللہ نے سزائیں بتا دی، پھر آپ فرماتے ہیں تجھے پتا ہے یہ تجھ سے اتنے بڑے جرائم کیسے انجام پائے، تو خدا کی اتنی بڑی نافرمان کیسے ہوئی کہ تو نے شوہر کے حق میں خیانت کی، پھر تیرے پیٹ میں حرام کا بچہ پڑا ہوا، پیدا ہونے کے بعد تو نے قتل کیا، پھر تو نے اس نجس سرکے کو بیچا۔ تجھے پتا ہے یہ 3 بڑے بڑے جرم اور گناہ تجھ سے کیوں ہوئے؟ سید رسول فرماتے ہیں تو نے ایک دن نماز عصر کو چھوڑا تھا، اس کی نحوست کا اثر یہ ہوا شیطان ملعون نے پھر تیری اس گندی روح کو منہ کالا کرنے پہ تجھے راضی کر دیا۔ سبب کیا بنا؟ نماز عصر کا چھوڑ، ایک نماز کا چھوڑنا عورت کو مرد کے حق میں خیانت کار بنا گیا، ایک نماز کا چھوڑنا قتل کا گناہ کرا گیا، ایک نماز کا چھوڑنا ناپاک چیز بیچنے کے لیے تیار کر گیا۔ اور جو بندہ نمازوں پہ نمازیں چھوڑ دے وہ کتنا لوگوں کا حق کھائے گا، وہ لوگوں کو کتنا لوگوں پر ظلم کرے گا، وہ لوگوں کو کتنا رسوا کرے گا، وہ لوگوں میں کتنا فتنہ اور فساد کرے گا۔ تو لہٰذا ایک نماز چھوڑنے پر اتنے جرائم ہو گئے، اور جو لوگ نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، صلوات پڑھ دے محمد نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تو لہٰذا اس میں ہم اپنا دین برباد کر رہے ہیں، اپنی عاقبت تباہ کر رہے ہیں، اپنی اولادوں اور خود یہ تربیت میں سے ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی خود بھی نمازی بنو، خود بھی دیندار بنو، اور اپنی اولاد کو بھی نمازی اور دیندار بنو۔ صرف یہ اسلام اور قرآن یہ نہیں کہتا اپنی عاقبت کی فکر کرو، قرآن کہتا ہے جہاں اپنی عاقبت کی فکر کرنی ہے ماں اولاد کی عاقبت کی فکر کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ بس ازادارو تو محرم آج کا وہ یہ دن ہے، آ گیا زہرا کا لال میدان کربلا۔ روایت کہتی ہے ابھی کربلا سے پہلے ایک ایسی منزل پہ ہیں، حسین گھوڑے پہ سوار ہیں، کاروان حسین جاری ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے یا حسین کی آنکھ لگی، کہنے والا کہہ رہا ہے یہ کارواں موت کی طرف جا رہا ہے۔ حسارہ کے لال ایک مرتبہ زبان پہ جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کی طرف سے آئے تھے اسی کی طرف جانا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملہ سنا علی اکبر نے ایک مرتبہ کا بابا خیر تو ہے یہ کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، کہا میرا لال کچھ لمحوں کے لیے تیرے بابا کی آنکھ لگی، یا ایک منادی ندا کر رہا ہے یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے۔ شبیہ پیغمبر کہتے ہیں بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں نہیں میرا لال، ہم حق پر ہیں۔ بابا پہ پرواہ نہیں ہے موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پر آ جائے، اور میں قربان اجرکم علی اللہ۔ ہائی یہ خبر جب پھیلی ہوگی کاروان میں،
نہ جانے علی کی بیٹیوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ روایت کہتی ہے یہ ایک مقام پر کاروان کو ٹھہرا دیا گیا، آقا حسین کے خیمے لگ چکے، پردے دار بیویوں کے خیمے لگ چکے، یا بنی اسد کے کچھ جوان آئے، آقا ہم آپ کو خبر دینا چاہتے ہیں جو ہم کوفہ سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ باوثوق لوگوں نے بتایا ہم اس وقت تک کوفہ سے نہ نکلے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا۔ کیا خبر ہے؟ کہ مولا وہ کہتے ہم نے دیکھا اور مسلم وحانی کے پاؤں میں رسیوں کو باندھ کر اور کوفہ کی گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور جب میرے آقا حسین نے یہ خبر سنی، ایک مرتبہ زہرا کا لال اور مسلم کی غربت میں گریہ کرنے لگے، آواز دی۔ روایت کہتی ہے خیمے کی طرف آئے اور بہن زینب اور مسلم کی یتیمہ کو، اے حمیدہ کو بھیجو، اے بی بی حمیدہ، اے شیخ عباس کمی کی روایت کے مطابق بی بی حمیدہ کو لائے، اے آ کر میرے آقا حسین نے اپنی گود میں بٹھایا، اے بی بی حمیدہ کے سر پہ ہاتھ ایسے رکھتے ہیں، ایسے پیار کرتے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ مسلم کی یتیمہ کہہ رہی ہے آقا میرے ساتھ پیار تو ایسے کر رہے ہیں اور جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹی آج سے مجھے اپنا باپ سمجھ، اور میری بیٹی زینب ام کلثوم کو اپنی بہن، اور میرے بیٹے اکبر و اصغر کو اپنے بھائی۔ جب بی بی نے یہ دیکھا معاملہ کا آقا یہ تو یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، گویا امام نے بتایا اور تیرا بابا شہید ہو گیا۔ ادھر سے یہ خبر جب مسلم کے یتیموں کے کانوں میں پڑی، شہزادوں نے چھوٹے چھوٹے عمامے اتار کر زمین پر گرا دیے، ایک محفل برپا ہوئی اور میں کہوں گا آقا ہائی یتیمہ مسلم کا کتنا خیال، ہائی یہ بھی بچی ہے، اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا ہے، ہائی اس کو بھی آپ نے محبت دی ہے۔ یہ منظر بی بی سکینہ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں قربان، آج تو سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے اور یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن روایت کہتی ہے جب 11 محرم کا دن آیا حسین کا پامال لاشا اجتماعت عقدہ من العراب، اور چند اشقیاء کے ہاتھوں میں تازیانے ہے کیسے یتیموں کو اٹھایا۔ آج دنیا کا دستور ہے اور کوئی یتیم ہو تو اسے سینے سے لگاتے ہیں اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور لیکن کربلا کی عجیب تاریخ ہے اور یتیمہ عام نہیں، اور حسین کی یتیمہ سکینہ، ادھر سے شمر و خولی کے تازی آنے، اور یہ ظالم اس وقت تک ظلم کرتے رہے اے جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ لعنت اللہ علیہ۔